تو سب سے پہلی چیز ہو انسپائرڈ می ٹو ڈو دس سیشن. سو کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا جو کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ تھی آن مینٹل ال ہیلتھ. سو اس رپورٹ کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو بہت الارمنگ تھیں. سو آئی تھاٹ کہ اس ٹاپک کو چنا جائے نیکسٹ سیشن کے لیے. اور یہ ٹاپک میرے دل کے بھی بہت قریب ہے, اور اس میں دل کے قریب ہونے کی وجہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو اینڈ پہ جا کے ایکسپلین کرتا ہوں کہ کیا ریزن تھی ہم نے اس ٹاپک کو چنا. تو ڈبلیو ایچ او ایز آل آف یو نو کیا ہے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے جو کہ پوری دنیا میں صحت کے معاملات کو دیکھ رہی ہے. اور اسپیشلی ان کا جو کام ہے کہ دنیا بھر کے جو ان کے ممبر کنٹریز ہیں ان کو گائیڈنس دینا, ان کو سپورٹ دینا. اور اگر آپ نے کووڈ 19 کا فیز گزارا ہے تو اس فیز میں آپ سب جانتے ہیں کہ ڈبلیو ایچ او نے کیسے اپنا کردار ادا کیا, رائٹ فرام دا بگننگ ٹو دا لاسٹ اسٹیج کی ویکسینیشن. اور ابھی بھی ان کا کام چل رہا ہے ٹل کووڈ از ناٹ اوور. سو اس میں جو ڈبلیو ایچ او کی رپورٹ تھی وہ بہت ہی الارمنگ تھی. میں ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا, جسٹ آپ کو ایک جرنل گائیڈنس کے طور پہ مینٹل ال ہیلتھ کے ایشوز کو ہائی لائٹ کروں گا. اور اگر آپ کا انٹرسٹ بنا اس ٹاپک کے حوالے سے تو ہم اسے مزید ایکسپلور کریں گے, مزید اس پہ بات کریں گے, اور اس سیشن کی جو کنٹینیوٹی ہے وہ آپ کو دکھائی دے گی. سو سب سے پہلی چیز کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یہ مینٹل ال ہیلتھ کو کیسے ڈیفائن کرتا ہے. سو ایز ڈیفینیشن یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ آف ویل بینگ ان وچ انڈیویژل ریلائزز ہز اور ہر اون ایبلٹیز. تو یہ ایک ایسی آپ کی مینٹل ہیلتھ جو میں نے ایکسپلین کیا کہ ایک ایسی اسٹیٹ ہے آپ کی ذہنی, آپ کہہ لیجئے کہ آپ کے ذہن کی وہ سٹیج ہے جس میں آپ اپنے بارے میں یہ دیکھتے ہو کہ آپ کی ایبلٹیز کیا ہیں, آپ کی صلاحیتیں کیا ہیں. اس میں عموماً جو آپ کے نارمل سٹریسز ہیں لائف کے حوالے سے, ان تمام سٹریسز کو آپ کیسے اوورکم کرتے ہو, اور جو آپ کا کام کرنے کا انداز ہے وہ پروڈکٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے, اور اس میں آپ کو جو آپ کے ڈیزائرڈ رزلٹس ہیں وہ مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے. اب اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہو ٹورڈز یور اون لائف اور ٹورڈز یور کمیونٹی, تو دونوں چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں. اب یہ جو سٹریسز کا ورڈ یوز کیا گیا کہ ہماری زندگی میں بہت ساری پریشانیاں یا سٹریسز موجود رہتی ہیں رائٹ فرام دا بگننگ. ایک چھوٹے بچے کی سٹریس کیا ہے اس کو آپ ایکنالج کیجئے کہ اس کی کیا خواہشات ہیں. دین اسٹوڈنٹ لائف میں دیکھیے کہ آپ کو ایگزام کا سٹریس, آپ کے جو نارمل روٹین ٹیسٹ ہیں, آپ کے جو لیسنز ہیں, جو آپ کی مختلف کلاسز یا گریڈز کے حساب سے آپ کے اوپر پریشر ہے, یہ ساری کی ساری آپ کی سٹریسز آف لائف ہیں. جب آپ عملی زندگی میں آتے ہیں آپ اپنے کام کے حوالے سے سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں, یا بعض اوقات آپ کے کچھ ریلیشن شپس ایسے ہیں جن میں سٹریسز آ جاتے ہیں. اور یہ جو سٹریسز آف لائف ہیں یہ کسی ایک ڈائریکشن میں نہیں ہے بلکہ اٹس اے ملٹیپل ڈائریکشنل اپروچ. تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ. بٹ جو چیز مجھے انسپائر کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ جب یہ رپورٹ میں نے دیکھی ڈبلیو ایچ او کی, تو دے یوزڈ اے ورڈ اے گروئنگ کرائسس. اب کرائسس کسے کہتے ہیں؟ کرائسس کہتے ہیں ایک بہت بڑا سانحہ جو رونما ہو رہا ہوتا ہے, اور اس میں جو مزید انویسٹیگیشن کی گئی, آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دا ایگزیکٹ نمبر, لیکن جو بات ڈبلیو ایچ او کی رپورٹ میں تھی اس میں ہر ملک کا اپنا ایک ڈیٹا, اور کئی ممالک میں تو ڈیٹا اویلیبل بھی نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ ہر 4 میں سے ایک شخص جو ہے ہی از ہیونگ مینٹل ال ہیلتھ ایشوز. اب اٹ ڈزنٹ مین کہ پوری کی پوری دنیا پاگل ہوئی پھر رہی ہے, بٹ اس کے جو ارلی سمٹمز ہیں, جو اس کی علامات ہیں, ہم ان کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں, ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں. آلدو ہم ڈاکٹر یا سائیکیٹرسٹ نہیں ہیں, لیکن اگر آپ اپنی سراؤنڈنگ میں نظر دوڑائیں, اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں, تو آپ کو ایسے بہت سارے لوگ دکھیں گے جو مینٹل ال ہیلتھ کے ڈفرینٹ فیزز سے گزر رہے ہیں. آلدو ٹاپک بہت براڈ ہے, بٹ اس کو میں کوشش کروں گا کہ آج سمرائز کریں, کسی حد تک مختصراً بات کی جائے. سو ایک گروئنگ کرائسس ہے, اور اس میں نے کہا کہ ہر 4 میں سے ایک شخص جو ہے ہی از ہیونگ سم سارٹ آف مینٹل ہیلتھ کنڈیشن.
اب یہ کنڈیشنز جو ہیں ان پہ آپ کیسے اوور کم کر سکتے ہو، کیسے آپ دوسروں کو سپورٹ کر سکتے ہو، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایریا ہے جسے ہم آج ڈسکس کریں گے. بٹ ریممبر دس ٹاپک از ویری جنیرک، ہم ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں یا ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جائیں گے. اور اس کا جو ایم ہے اس سیشن کا، اس پہ اگر بات کی جائے تو جو اپروچ WHO کی ہے کہ دے وانٹ ٹو ٹرانسفارم مینٹل ہیلتھ فار آل، کہ ذہنی صحت کے حوالے سے وہ لوگوں میں شعور دینا چاہتے ہیں، ان میں آگاہی پھیلانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ ایک دوسرے کا خیال کر سکیں، یا جو جنرل پبلک ہے، دنیا کی مختلف ممالک میں لوگ موجود ہیں، ان کی جو ذہنی صحت ہے وہ بہتر ہو سکے. سو آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے سیکھنے کے لیے کیا کچھ موجود ہے. اچھا جی، اب یہاں پہ بڑا ایک انٹرسٹنگ سا فینومینا کہ جب آپ مینٹل ال ہیلتھ کے ایشوز کو دیکھتے ہو تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہاں، ان تمام فیزز سے، ان تمام ایشوز سے تو ہم بھی گزرے ہوئے ہیں. سو یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کے آپ جیسے ایک اپنی جسمانی صحت کی بات کرتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کی ذہنی صحت کا معاملہ بھی موجود ہے. اب جسمانی صحت کے حوالے سے آپ کو اکثر یہ ہوتا ہے کہ فلو ہو گیا، زکام ہو گیا، بخار آ گیا، کھانسی ہو گئی، سو یو آر گیٹنگ سم سارٹ آف میڈیکیشن. آپ کچھ دوائی لیتے ہو اور اس دوائی لینے کے بعد آپ اپنی صحت کو امپروو کرتے ہو، بہتر کرتے ہو. لیکن دوسری جانب جو آپ کی ذہنی صحت ہے، اس میں جو بہت بڑا کرائسس ہے، جو جسے ہم نے گروئنگ کرائسس کا نام دیا، کہ لوگ اس بات کو ماننے سے ہی انکار کر دیتے ہیں کہ ذہنی صحت بھی کوئی چیز ہے. سو یہ بہت امپورٹنٹ ایریا ہے جس کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے، جس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. تو کچھ کامن سمپٹمز ہیں مینٹل ال ہیلتھ کی. جیسے آپ کی جسمانی صحت کے حوالے سے علامات ہوتی ہیں کہ بخار آ گیا تو ٹیمپریچر جسم کا بڑھ جاتا ہے، یا کھانسی آ رہی ہے، یا فلو ہو گیا ہے، یا کسی اور ٹائپ کا ڈس آرڈر، کوئی پین ہو گیا. سو یہ تمام چیزیں آپ کی جسمانی صحت کے حوالے سے ہیں. بٹ جو مینٹل ہیلتھ ہے، اس حوالے سے جو سمٹمز آ سکتے ہیں، اس میں سمٹمز کو ہم کوئکلی گو تھرو کریں گے. جیسے فیئر ہے، آپ کو کسی چیز کا خوف ہے. ڈپریشن ہے، آپ اپنے آپ کو بہت لو موڈ میں فیل کرتے ہو. انگزائٹی ہے، انگزائٹی بھی ایک ٹائپ کی الجھن یا پریشانی کو کہتے ہیں. پینک اٹیک اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی ڈر یا خوف کی وجہ سے پینک اٹیکس ہوتے ہیں. آپ کی زبان یا منہ کا ذائقہ تبدیل ہو جائے گا، آپ کی جو سانس ہے وہ تیز ہو جائے گی، دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی. تو ان سچویشنز کو ہم پینک اٹیکس کا نام دیتے ہیں. پھر ورک ریلیٹڈ سٹریس ہے، یا آپ کی جو نارمل روٹین لائف میں اگر آپ بات کرتے ہیں تو جو سٹریسز آتے ہیں کام سے متعلق، یا آپ کی اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں تو ایجوکیشن کے حوالے سے جو آپ کے سیٹ گولز یا ٹارگٹس ہیں کہ ایگزام آ گیا، پریپریشن نہیں تھی، یا آپ کا رزلٹ کیسا ہوگا ایگزام کے بعد کی سٹریس. سو اس طرح کی جو سٹریسز ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں کہ یہ آپ کو مزید الجھاتی ہیں. پھر اس میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ فینومینا ہے پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر جسے ہم کہتے ہیں. یہ اکثر ان لوگوں کو ہوتا ہے جو کسی بڑے سانحے یا حادثے کا شکار ہوتے ہیں. جیسے آپ کے سامنے کوئی حادثہ ہوا، یا آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا، اور اس حادثے کے بعد اس کے جو اثرات ہیں وہ آتے ہیں، اور آپ دوبارہ سے اسی فیز میں چلے جاتے ہیں. اس کنڈیشن کا بار بار آپ کے سامنے آ جانا. اور اکثر لوگوں کو پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر جب ہوتا ہے تو اس میں ان کو بے خوابی ہو جاتی ہے، یا عجیب خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس میں اسپیشلی میں اگزامپل دوں گا وار کے اندر جو لوگ موجود ہیں، سولجرز وغیرہ. اس میں اسپیشلی یہ جو آپ کی افغانستان کی وار تھی، اس میں بہت سارے امریکن سولجرز جو تھے ان کو پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈرز کا سامنا کرنا پڑا، اور اس میں ان کا باقاعدہ ٹریٹمنٹ کیا گیا. اسی سے آپ کہہ لیجئے ریسنٹلی ایک فلڈ آیا ہے، تو اس فلڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کو پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر ہو چکا ہوگا کہ وہ ایک آفت جب آئی تو اس وقت ان کا کیا ری ایکشن تھا. یا آپ کے جو روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس ہیں، یا کوئی اور پینک سچویشن ہے جس کا سامنا آپ بار بار نہیں کرنا چاہتے، اور وہ سچویشن آپ کے سامنے آ جاتی ہے. پھر اسی میں بعض لوگ ہیں ان کو ایٹنگ ڈس آرڈر کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے کہ یا بہت شدید بھوک لگے گی یا بالکل بھوک نہیں لگے گی. اور پھر کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، جسے ہم نے سیلف ہارم کا نام دیا. اب یہ سیلف ہارم جو ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ فینومینا ہے. اس میں جو سچویشن ہے
وہ آپ کی بڑھ جاتی ہے. آپ کہہ لیجئے کہ ایون سوسائڈ تک بات چلی جاتی ہے. اس کے علاوہ کچھ فوبیاز ہیں جیسے ہائٹ فوبیا ہو سکتا ہے, یا بعض اوقات ایسے لوگ ہیں جو سپیڈ فوبیا کا شکار ہیں, یا بعض لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کہہ لیجئے کہ پانی سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں, واٹر فوبیا کے کھڑے پانی کو دیکھ کے ان کی حالت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. بعض کو بلڈ فوبیا ہو سکتا ہے, خون کو دیکھ کے ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. سو دیر آر سیورل ایریاز جو کہ آپ کی سمٹمز ہو سکتی ہیں مینٹل ال ہیلتھ کی. جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ آپ کی جسمانی صحت کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس میں بہت ساری علامات ہیں, تو مینٹل ال ہیلتھ کے حوالے سے بھی کچھ علامات جن کو میں نے یہاں پہ ڈسکس کیا. بٹ ریممبر, یہ علامات یا یہ جو سچویشنز ہیں یہ یہیں تک لمیٹڈ نہیں ہے, اس سے زیادہ کمپلیکس سچویشنز ہو سکتی ہیں جو کہ ہمارے ہاں جو سائیکیٹرسٹ موجود ہیں یا جو مینٹل ال ہیلتھ کے حوالے سے جو لوگ کام کر رہے ہیں, دے کین میک مور بریف انٹروڈکشن ٹو دس ایریا. بٹ جہاں تک میری ریسرچ تھی یا جہاں تک میں اس ٹاپک کو سمجھ پایا اتنا میں نے اب تک ایکسپلین کر دیا. تو آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کامن جو علامات آ جاتی ہیں ان تمام سچویشنز کے حساب سے, جو ان کا افیکٹ آتا ہے یا ان سمٹمز کا جو افیکٹ ہے وہ کیا ہے. اچھا جی, کامن سمٹمز کی کنٹینیوٹی. اب ان کے افیکٹس کی بات کریں تو اکثر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایکسیسو انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں, فٹیگ کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے, یا بہت زیادہ اداسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. پھر یہ جو پینک اٹیک والی سچویشن تھی, یہ ریگولر پینک اٹیکس آنا جب شروع ہو جائیں تو اٹ مینس یو آر ہیونگ سیریس ڈس آرڈر. پھر اکثر آپ کو ایسے لوگوں میں اینگری آؤٹ برسٹ کہ ایک دم سے انہیں غصہ آتا ہے, اور جیسے ایک والکینک ایکٹیویٹی ہے یا آتش فشاں پڑتا ہے ویسے ان کا غصہ جو ہے وہ ان کے ایکسپریشنز ہوتے ہیں, اس کو ہم اینگری آؤٹ برسٹ کا نام دیتے ہیں. پھر اکثر جو مینٹل ال ہیلتھ کے حوالے سے سمٹمز ہیں اس میں میموری لیپسز ہیں کہ آپ کی یادداشت جو ہے وہ معمول کے کام کرنا آپ بھول جاتے ہو, یا بعض سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کرنا کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہو اور آپ کے ہاتھ سے کچھ اور ہو رہا ہے. اور بہت ہی کامن جو آپ کہہ لیجئے سمٹمز ہیں اس میں آپ کے کھانے پینے کے معاملات سے لے کے آپ کے سونے جاگنے پہننے تک کی بات ہے کہ بعض لوگ جو میموری لیپسز کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ اکثر چھوٹی چھوٹی چیزیں بھولنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے اس میں آپ ایک کامن اگزامپل لے لیجئے کہ ایک آدمی جوتے پہن کے اس نے جانا تھا واش روم تک یا ہاتھ دھونے والے سنک تک, تو وہ جوتے پہننا ہی بھول گیا. سو دیز آر دا لیپسز جو ہم کہتے ہیں کہ کامن سویئر میموری لیپسز ہو سکتے ہیں. پھر اس میں ایک اور جو بڑی کامن سمٹمز ہے کہ آپ کی کنسنٹریشن, آپ کی توجہ جو ہے وہ بٹ جاتی ہے, آپ کسی بھی ٹاپک کے اوپر کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے. پھر جو آپ کی روٹین کے ٹاسک ہیں, ڈیلی ٹاسک ہیں, آپ ان کو پرفارم نہیں کر سکتے, اور اس کی وجہ سے آپ کی جو ڈیلی لائف ہے, جو روٹین لائف ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی سلیپ ڈس آرڈر ہے یا سلیپ ڈسٹربنس ہے وہ بڑھ جاتی ہے کہ رات کو آپ کو نیند نہیں آئے گی, یا آپ کا نیند کے اوپر سے کنٹرول ختم ہو جائے گا کہ آپ سونا چاہ رہے ہیں اور آپ سو نہیں پا رہے. اس کے ساتھ ساتھ جو عموماً دیکھنے میں آیا کہ آپ کی پرسنالٹی کے اندر کچھ ایسی سچویشنز آ جاتی ہیں کہ آپ لوگوں کو ایوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہو, ان سے ملنا جلنا کم کر دیتے ہو, آپ کا بیہیویئر جو آپ کا رویہ ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. اور بعض سچویشنز ایسی ہیں وہاں پہ سوسائڈل تھاٹس جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں, یا ان لوگوں کے اندر انٹینشنز ایسی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ دے وانٹ ٹو فنش دیئر لائف. سو اٹس ویری کرٹیکل, ویری امپورٹنٹ ایریا جس پہ بات کی جا سکتی ہے, جس پہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا رول کیسے پلے کر سکتے ہیں. سو اس میں عموماً یہ علامات, بعض سچویشنز ایسی ہیں کہ اگر گائیڈنس, کاؤنسلنگ یا میڈیکیشن کی جائے تو یہ سچویشن بہتر ہو سکتی ہے, لیکن بعض حالات ایسے ہیں کہ یہ سمٹمز جو ہیں, یہ جو علامات ہیں یہ اور زیادہ بڑھ سکتے ہیں, اور بہتری کے بجائے آپ کو اس میں مزید خامیاں دکھنا شروع ہوں گی. سو اس کے علاوہ بھی بہت سارے سمٹمز ہیں جن پہ بات ہو سکتی ہے, بٹ جو کامن لائف کے حوالے سے, جو ہماری عام روزمرہ کے معاملات ہیں اس حوالے سے جو معاملات ہیں ان پہ میں نے ایک سمرائز سا نوٹ بنا لیا. اس کے علاوہ بھی بہت ساری سمٹمز ہو سکتی ہیں. سو لیٹس موو فارورڈ, ایکشن پلان کی طرف آتے ہیں.
اور اس میں ہماری طرف سے سوسائٹی کے اندر کیا سپورٹ ہو سکتی ہے کہ ہم کیسے ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں تاکہ ہم مینٹل ایل ہیلتھ کے ایشو کو اوورکم کریں یا اپنی ذہنی صحت کو بہتر بنا سکیں. سو بڑی کامن سی ٹیکنیکس ہیں اور ان ٹیکنیکس پہ آپ اپنا جائزہ لیجئے کہ آپ کیسے دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جی. جی اب یہ سپورٹ میکانزم کیا ہے؟ سپورٹ میکانزم میں آپ نے سب سے پہلی چیز یاد رکھنی ہے کہ مینٹل ایل ہیلتھ از اے سیریس تھنگ. اس کو آپ نے سمجھنا ہے. جب آپ سمجھ گئے تو اس کے بعد کی جو چیزیں ہیں ان کو ایک سائیکل میں ہم نے ایکسپلین کیا اور بڑا امپورٹنٹ سائیکل ہے. اس سائیکل کو آپ نے اپنی زندگی کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے اینڈ آئی ہوپ سو کہ اس سے کافی بہتری آئے گی آپ کی زندگی کے اندر اور آپ دوسروں کے حوالے سے بھی بہتری کی طرف جا سکتے ہو. اس میں اینڈ پہ ایک ہمارے بہت اچھے رائٹر تھے محترم اشفاق صاحب, تو ان کی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے, ان کی بات تھی کہ آپ آسانیاں تقسیم کریں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی طرف آسانیاں بھیجتے ہیں. سو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ڈونٹ جج اور کرٹیسائز. جب آپ لوگوں کو کرٹیسائز کرتے ہو یا ان کی کامن جو ڈے ٹو ڈے روٹین لائف ہے, چاہے وہ آپ کے سب آرڈینیٹس ہیں, کولیگز ہیں, فیملی کے لوگ ہیں, پارٹنرز ہیں, سو ان تمام لوگوں کو آپ جب جج کرنا شروع کر دیتے ہو ان کے ڈے ٹو ڈے میٹرز پہ, جب ان کو آپ ان کی ہر ایکشن کے اوپر جج کرو گے یا ان کو تنقید کا نشانہ بناؤ گے, تو ان کی جو ذہنی صحت ہے وہ اس کے معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو بہت امپورٹنٹ ایریا جو ہماری سوسائٹی کے اندر انٹالرنس آ گئی ہے, جو ہماری سوسائٹی کے اندر عدم برداشت آ گئی ہے, اس عدم برداشت کو کنٹرول کرنا ہے کہ آپ نے اپنی ذات کے حوالے سے بی پیشنٹ. آپ نے بہت ہی ہمبل رہنا ہے, بہت ہی پیشنٹ رہنا ہے, اور جب آپ اپنی ڈے ٹو ڈے میٹرز میں اپنے آپ کو کنٹرول کریں گے اور اپنے ساتھیوں کو بھی یہی ہدایت کریں گے, یا جو آپ کے پیئرز میں یا جو آپ کے نزدیکی لوگ ہیں ان کو آپ تحمل کا مشورہ دیں گے, تو یہ چیز بہت آسان ہو جائے گی. پھر اس کے ساتھ ساتھ لسننگ از ویری امپورٹنٹ ایریا, کہ آپ دوسروں کو سنیں, ان کے پرابلمس کو سنیں, اور اگر لسننگ والی سٹیج پہ آپ نہیں ہیں, آپ ایسی سٹیج میں کہ کسی کو آپ کی بات سننی چاہیے, تو آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے, ایسے اشخاص ہونے چاہیے جو آپ کی بات کو سن سکیں اور آپ کی رہنمائی کر سکیں. پھر اس میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے کہ آپ نے اسٹے ان کانٹیکٹ, ایک دوسرے کے کانٹیکٹ میں رہنا ہے, رابطے میں رہنا ہے, رابطے ختم نہیں کرنے. پرابلم وہاں پہ ہوتی ہے جب آپ کی بات کو سننے والا کوئی نہ ہو, اور جب آپ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں ایک دوسرے کے ایشوز کو, ایک دوسرے کی پرابلمز کو سنتے ہیں, سم ہو بعض سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ تسلی کا ایک لفظ یا دلاسے کا ایک لفظ کسی دوسرے کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہوتا ہے. پھر آپ نے توجہ دینی ہے اپنے ارد گرد, پے اٹینشن, کہ کیا آپ کی سراؤنڈنگ میں جو لوگ موجود ہیں either they are suffering from mental ill health یا they need to get more support. تو اس میں جو امپورٹنٹ ایریا ہے کہ اٹینشن جب آپ دیں گے اپنے ایشوز کے حوالے سے یا دوسروں کے ایشوز کے حوالے سے, تو آپ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. اور آخری چیز جو آج کے سیشن کے حوالے سے کہ بی فارگیونگ, آپ نے معاف کرنے کی عادت کو اپنانا ہے, اور اگر یہ معافی والا معاملہ ہو جائے تو اس میں بہت ساری آسانیاں, اور ہمارا دین بھی یہی ہمیں سکھاتا ہے کہ حتی المقدور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دوسروں کو معاف کرتے رہنا ہے, اور اپنی ذات کے حوالے سے جو بھی آپ کے معاملات ہیں ان کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے. سو اس میں بہت ساری اور گائیڈنس ہو سکتی ہے مذہبی اعتبار سے. اگر آپ دیکھیں تو ذہنی صحت کے لیے جو ایک بہت ہی مفید اور کارگر نسخہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو زیادہ کیجئے, اور جب آپ ذکر کرتے ہیں تو آپ کو دل کا اطمینان اور سکون مل جاتا ہے, اور اس سکون کی وجہ سے آپ کی جو ذہنی صحت ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنا سیکھیے اور اپنی کوشش جاری رکھیے. یہی آج کا حاصل کلام ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کے سیشن میں آپ کو سیکھنے کو کچھ ملا ہوگا, اور اگر آپ اس سیشن میں کچھ پوچھنا چاہیں یا کچھ آپ کی طرف سے رہنمائی جو میرے لیے ہو, اس کو آپ کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے بیسڈ آن یور فیڈ بیک, کہ آپ کا فیڈ بیک اگر اس میں پازیٹیو آیا اور آپ نے سیکھنے کی کوشش کی تو ون بائی ون ہم انگزائٹی, ڈپریشن, پینک اٹیک, پوسٹ ٹرامیٹک ڈس آرڈر, ان تمام کو کور کرنے کی کوشش کریں گے, اور
دیکھیں گے کہ ان تمام ایریاز کے اندر آپ کے لیے سیکھنے کو کیا کچھ موجود ہے اور اس کو ان سچویشنز کو کیسے اوور کم کیا جا سکتا ہے. سو اوور ٹو یو. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے، اور آج کے سیشن کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. لاسٹ سیشن کے حوالے سے کچھ سجیشنز ایسی تھیں کہ سیشن کا ٹائم بڑھ گیا، سو آئی ٹرائی ٹو اسکویز اٹ. آلدو 10 سے 12 منٹ کی ریکمنڈیشن تھی، بٹ ٹاپک ایسا ہے کہ اس پہ بات کرتے کرتے 20 سے 21 منٹ ہو گئے. لیکن انشاءاللہ نیکسٹ سیشنز کو اور ہم مختصر کرتے چلے جائیں گے، اور زیادہ اس میں کنٹینٹ ہوگا، زیادہ سیکھنے کو آپ کو ملے گا. اللہ حافظ.